بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ رسول پاک کو قبروں سے کیوں نکالا گیا؟ سنیے ایک ایمان افروز واقعہ۔ عراق کا بادشاہ ملک فیصل اول گہری نیند میں تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابی دریائے دجلہ کے کنارے دفن ہیں۔ دریا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک میں پانی آ چکا ہے، جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر بھی نم ہونے لگی ہے۔ ہمیں یہاں سے نکال کر دریا کے کنارے سے کچھ فاصلے پر دفنایا جائے۔ عراق کے بادشاہ نے یہ الفاظ خواب میں سنے، لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ دوسری رات پھر یہی خواب آیا، لیکن اس نے اب بھی توجہ نہ دی۔ تیسری رات یہ خواب عراق کے ایک مفتی اعظم نور سعید پاشا کو دکھائی دیا، تو انہوں نے اسی وقت وزیر اعظم کو ساتھ لیا تو بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب انہوں نے بادشاہ سے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ چونکا اور بولا، یہ خواب تو میں بھی 2 بار دیکھ چکا ہوں۔ اب انہوں نے مشورہ کیا، لہٰذا بادشاہ نے مفتی اعظم سے کہا کہ آپ قبروں کو کھولنے کا فتویٰ دیں تاکہ میں اس خواب کے مطابق عمل کر سکوں۔ مفتی اعظم نے اسی وقت قبروں کو کھولنے اور اس میں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے جسد مبارک نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اب یہ فتویٰ اور شاہی فرمان اخبارات میں شائع کر دیے گئے۔ اعلان کیا گیا کہ عید قرباں کے دن دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں کھول لی جائیں گی۔ اخبارات میں جو ہی خبر شائع ہوئی تو دنیا اسلام میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ اخبارات کی دنیا اس خبر کو لے کر اڑی، اور مزے کی بات یہ کہ یہ حج کے دن تھے۔ تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ قبریں حج کے چند روز بعد کھولی جائے تاکہ وہ بھی سب اس پروگرام میں شرکت کر سکیں۔ اسی طرح حجاز، مصر، شام، لبنان، فلسطین، ترکی، ایران، روس، ہندوستان وغیرہ ملکوں سے شاہ عراق کے نام بے شمار تار پہنچے کہ ہم بھی اس موقع پہ شرکت کرنا چاہتے ہیں، مہربانی فرما کر مقررہ تاریخ چند روز آگے بڑھا دی جائیں۔ چنانچہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی خواہش کے مطابق دوسرا فرمان یہ جاری کیا گیا کہ اب یہ کام حج کے 10 دن بعد کیا جائے گا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس دن قبروں کو کھولنا تھا۔ دنیا بھر سے مسلمان وہاں جمع ہو چکے تھے۔ پیر کے دن دوپہر 12 بجے لاکھوں مسلمانوں کی موجودگی میں قبروں کو کھولا گیا۔ حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں کچھ پانی آ چکا تھا، جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں بھی نمی پیدا ہو چکی تھی۔ اگرچہ دریائے دجلہ 2 فرلانگ دور تھا۔ تمام ممالک کے سفیروں، عراقی حکومت کے تمام عہدیداروں اور شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک کو کرین کے ذریعے قبر سے اس طرح اٹھایا گیا کہ جسد مبارک خود بخود سٹریچر پر آ گیا۔ اب کرین سے سٹریچر کو الگ کر کے شاہ فیصل، مفتی اعظم، وزیر جمہوریہ ترکی اور شہزادہ فاروق ولی عہد مصر نے سٹریچر کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور نہایت احترام کے ساتھ ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک کو نکالا گیا۔ دونوں جسد مبارک بالکل محفوظ تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے بال بھی بالکل صحیح سلامت تھے۔ دونوں جسد مبارک کو دیکھ کر قطعاً یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ 1300 سال پہلے کے ہیں، بلکہ یوں گمان گزرتا تھا کہ انہیں وفات پائے ابھی 2-3 گھنٹے ہوئے ہیں۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ دونوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں سے تیز روشنی نکلتی تھی۔ دیکھنے والے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھ نہ سکتے تھے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔